کہ 3 اطراف سے فائرنگ ہوئی، ہوائی فائرنگ بھی ہوئی اور لائٹیں بند کر کے گولیاں ماری گئی. قسمیں وعدے تمام ایک جگہ رہ گئے اور بشرا جو بی بی ہیں اور علمین گنڈا پور بھاگ گئے. سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف بند گلی کے اندر موجود، یہ بیرونی قوتوں کے ہاتھ چڑھ چکا ہے اور وہ اب بات جو سنتے ہیں جس کے قابو میں ہیں وہ آپ پاکستان مخالف قوتیں ہیں، وہی ان کو استعمال کرتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ فال آف ڈھاکہ والی ویڈیو لگا دیتے ہیں، کبھی ایس آئی ایف سی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. جبران الیاس باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس کی پے رول کے اوپر ہیں، یہ تمام چیزیں بڑی ویزیبل ہیں. گرفتار کیوں ہے؟ ان کو کئی مہینوں سے اور 1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے. ان کا ٹرائل کر کے صبح شام ٹرائل کر کے ان کو سزا دیتے، وہ اپنی عدالتوں میں ایک عدالت سے سزا ہوتی دوسری عدالت میں اپیل کرتے، بری ہوتے نہ ہوتے، ایک وہ ریمیڈی استعمال کر چکے ہوتے. وہ کس جرم کے اندر جیل میں ہے؟ ایسے پڑے ہوئے ہیں. کبھی سوچا اس بات کو؟ آپ جا کر سر یہی تو جا کر آپ پوچھیں، یہی ایکسپلائٹیشن ہے. اسی کا نام ایکسپلائٹیشن ہے. نہیں بٹ یہی تو آرگیومنٹ دونوں اطراف سے ہے. ایوب صاحب بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح چوئی صاحب کا موقع ظاہری بات ہے وہ حکومت کا، انہوں نے بڑے کیئرفلی مجھے اشاروں کناروں میں بتایا ہے کہ گورنمنٹ ول کم آؤٹ ود نمبرز اور ایگزیکٹ کاز آف ڈیتھ، لیکن جب وہ 100% شور ہوں گے. احمد عویس صاحب نے تو رینجرز کی جو جوان شہید ہوئے ان کے حوالے سے بھی کہہ دیا. جو مجھے اطلاع، آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا کہ آپ کے پاس کیا اطلاع ہے. بٹ یہ جو عمران خان صاحب کے موقف میں آج جب ان کی ہمشیرہ ان سے ملی تو دوبارہ ان کا وہی موقف ہے. کل بیرسٹر غور خان صاحب نے ان تمام لوگوں سے قطع تعلق کیا جنہوں نے لمبے فگرز دیے، 278 300 200، لیکن آج تو انہوں نے 14 ہلاکتوں کی بات کی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی بھی حکم کا اکا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ہم اقوام متحدہ بھی لے کر جائیں گے. تو اس کا کیا ری ایکشن ہے فرام دا اسٹیٹ یا پاکستان کی حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں بات یہ ہے منیف فاروق صاحب کہ جو موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف بند گلی کے اندر موجود ہے. اب بند گلی سے ان کو باہر فرار کا راستہ نہیں مل رہا. اب راستہ وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اس فائنل کال کے بعد، کہ جو فائنل کال تھی وہ ناکام ہوگی. وہ اتنے برے طریقے سے ناکام ہوئی کہ پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے، 65% ہے پاکستان کا، وہاں پر تو کارکنان دور کی بات، ان کے اپنے ورکر تو دور کی بات، ان کی اپنی قیادت تک نہیں نکل سکی باہر. جب اتنی امبیرسمنٹ ہو، جب آپ کی کے اندر سے قیادت نہیں نکلی، جب آپ کی بلوچستان سے قیادت نہیں نکلی، تو آپ کے پاس فیس سیونگ نہیں بچی. اب آپ کی جو بشرا بیگم ہیں انہوں نے لوگوں سے حلف لیے، لوگوں سے جو ہے قسمیں، اور یہ وعدہ کیا کہ جناب ہم عمران خان کو لے کر ہی جائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ قسمیں وعدے تمام ایک جگہ رہ گئے اور بشرا جو بی بی ہیں اور علمین گنڈا پور وہ وہاں سے کارکنان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. اب یہ جب پوزیشن ہے، ایک طرف آپ کے سامنے جیسے آپ نے یو ہیو سیڈ اٹ ویری رائٹلی کہ غلط تھا، ٹھیک تھا، جو بھی تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ان فیلڈ موجود تھا. اس آرڈر کی موجودگی میں آپ نے کیوں ڈی چوک کا رخ کیا؟ اس آرڈر کی موجودگی میں جب آپ کو سنجانی کی فیس سیونگ مل رہی تھی تو آپ نے اس فیس سیونگ سے کیوں انکار کیا؟ آبجیکٹو کیا تھا؟ جس آپ نے کہا جی کہ ہماری فائنل کال ہے، ہم احتجاج کے لیے آئے ہیں. احتجاج کیا تھا؟ جو 3 ڈیمانڈز لے کر آپ چلے ہیں ان میں سے کوئی ایک ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ حکومت پوری کرنے کی پوزیشن میں تھی؟ کیا حکومت جو 26ویں آئینی ترمیم کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے انڈو کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اس کے لیے اکثریت کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم کرنا ہوگی. پھر عمران خان کی رہائی جو ہے معاملات کورٹس کے اندر ہے، کیا وہ اس حوالے سے حکومت کا کوئی اختیار تھا؟ نہیں تھا. اس طرح جو ان کے دیگر جو گرفتار جو کارکنان ہیں ان کی رہائی بھی ممکن نہیں تھی کیونکہ ان کے معاملات عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہیں. اچھا، صورتحال میں آبجیکٹو یہی تھا کہ حکومت نے مطالبات پورے کرنے نہیں اور ہم نے ہر صورت اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنا ہے. آبجیکٹو ان کا یہ تھا کہ پارلیمنٹ ہل کی طرز کے ویژولز جو ہے وہ دنیا کو دیے جائیں. اسی دن انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، جو آپ نے دیکھا کہ بڑا میسو پروٹیسٹ بھی ہوا ان کا. تو یہ کیا تھا؟ تمام کی تمام ان کے ایک بیسیکلی ایک سازش تھی جو کہ ناکام ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں جی کہ اندھا دھند فائرنگ، جیسے احمد عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ 3 اطراف سے فائرنگ ہوئی، ہوائی فائرنگ بھی ہوئی اور لائٹیں بند کر کے گولیاں ماری گئیں. تو بھائی جان ہم بھی بلو ایریا اسلام آباد کے چکر لگا چکی ہیں 50، ابھی تک کسی جگہ بھی ایسا کوئی بلٹ کا مارک نظر نہیں آیا جہاں پر گولی جو ہے وہ کوئی ٹکرائی ہو دیوار کے ساتھ
किसी जंगले के साथ, नहीं, रोड के ऊपर। वो तो बात मैसेकर कहते हैं ना, वो तो कहते हैं मैसेकर हुआ है बहुत बड़ा, मतलब जो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहा जा रहा है। ये जो सोशल मीडिया वाला मामला है, ये काबू में नहीं है तहरीक इंसाफ के भी, या है, या ये डायरेक्शन लेकर काम करते हैं या बगैर डायरेक्शन के करते हैं, जरा बताइएगा। देखिए जी, एक बेसिकली ये आप ये समझ लें कि जो उनका सोशल मीडिया है, ये बैरूनी कुव्वतों के हाथ चढ़ चुका है, और वो अब बात जो सुनते हैं जिसके काबू में है, वो आप पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, वही इनको इस्तेमाल करती हैं। कभी आप देखें कि फॉल ऑफ ढाका वाली वीडियो लगा देते हैं, कभी SIFC को टारगेट करते हैं, जबरान इलियास बाहर बैठे हुए हैं, वो किसकी पेरोल के ऊपर है, ये तमाम चीजें बड़ी विजिबल हैं। और जो PTI का हकीकी वर्कर है, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हजारों की तादाद में, यानी जेलम, अटक और अडियाला, इन 3 जेलों के अंदर इनके कारकुनान मौजूद हैं। उनको यानी लीगल एड फराहम करना तो दूर की बात है, उन गिरफ्तार कारकुनान को एक वक्त की रोटी भी कभी किसी ने नहीं पूछी। वो जिंदा हैं, वो किस हाल में हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूज करके टिश्यू पेपर की तरह उनको फेंक दिया है। तो ये चीजें भी देखनी होती है कि सियासी जमात, अगर अपनी सियासत अपने कारकुनों के ऊपर आपने करनी है कि हमारे कारकुनों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हुआ है, तो जो कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हैं, ठीक है, उनकी जो है वो उनकी एक वक्त की रोटी तक आप नहीं पूछ रहे, और यहाँ पर सियासत चमकाने के लिए कारकुनान को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। तो सर, ये कोलो फेल में बहुत बड़ा तजाद है। कोई कारकुन की फिक्र नहीं है, अपनी सियासत चमकाई जा रही है। राइट साहब, इसका जी इस बात का जवाब दें कि वो गिरफ्तार क्यों है, वो गिरफ्तार क्यों है। उनको कई महीनों से और 1.5 साल से जेल में रखा हुआ है। उनका ट्रायल करके, सुबह शाम ट्रायल करके उनको सजा देते, वो अपनी अदालतों में, एक अदालत से सजा होती, दूसरी अदालत में अपील करते, बरी होते ना होते, एक वो रेमेडी इस्तेमाल कर चुके होते। वो किस जुर्म के अंदर जेल में है, ऐसे पड़े हुए हैं। कभी सोचा इस बात को? आप जाकर सर, यही तो जाकर आप पूछिए, यही एक्सप्लॉयटेशन है। नहीं, वो इसी का नाम एक्सप्लॉयटेशन है। नहीं, बट यही तो आर्गुमेंट दोनों अतराफ से है। बट मैं बिल्कुल आखिरी चीज चॉइस साहब, कम से कम जो लोग इस बलवे में या इस एहतजाज में गिरफ्तार हुए हैं सर, जो जिनके खिलाफ नई केसेस, कम से कम गवर्नमेंट को उनको तो प्रोसिक्यूट करना चाहिए, या जो लोग किसी उन पे नहीं कोई इतनी सख्ती करनी, उनको बरी करवाएं या छोड़ दें। पड़े हुए लोग जेलों में, पुरसाने हाल कोई नहीं। जी जॉय साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर रहा। एग्जैक्ट चूँकि अदाद शुमार मेरे पास नहीं है कि किस जेल में या पंजाब में और इस्लामाबाद में कितने लोग हैं, और अगर उनका किसी का कोई जुर्म नहीं है तो उसे जेल में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक ऐसे लोग जिन्होंने बरह रास्त पुलिस पे पथराव किए, जिनके पास वो लेलें थी, उन्होंने पुलिस को बंटे मारे, फलां किया, इस तरह के जो बरह रास्त लोग वीडियोज़ के अंदर हैं, उनके ऊपर तो मुकदमात हैं और वो बाकायदा चार्ज होंगे।